لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بایو ڈائیورسٹی کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم کلاسیفیکیشن کریں گے اور ایمز اینڈ پرنسپلز کے بارے میں دیکھیں گے، یعنی کلاسیفیکیشن، مقاصد اور اصول۔ زمین پر جانداروں کی بہت مختلف اقسام کا بڑا مجموعہ پایا جاتا ہے۔ 15 لاکھ یعنی 1.5 ملین سے زائد اقسام کے جانور اور 5 لاکھ یعنی کہ 0.5 ملین سے زائد اقسام کے پودے ایسے ہیں جنہیں بایولوجسٹ جانتے ہیں، اور یہ تعداد ان تمام اقسام کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو اس زمین پر خیال کی جاتی ہے۔ پیچیدگی میں جاندار چھوٹے اور سادہ بیکٹیریا سے لے کر بڑے اور پیچیدہ انسان تک کا احاطہ کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ پانیوں میں رہتے ہیں، کچھ خشکی، کچھ چلتے ہیں، کچھ اڑتے ہیں اور کچھ ساکن ہیں۔ ہر ایک کا اپنا طرز زندگی ہے، یعنی خوراک حاصل کرنے کے طریقے، نامناسب ماحولیاتی حالات سے بچنے کے طریقے، رہنے کے لیے جگہ کی تلاش کرنے کے طریقے اور اپنے جیسے جاندار پیدا کرنے کے طریقے جدا جدا ہیں۔ جب یہاں اتنی مختلف اقسام کے جاندار موجود ہیں تو ان تمام اقسام کی خصوصیات اور ان کے طرز زندگی کا علم حاصل کرنا مشکل ہے۔ اتنے بڑے مجموعہ کا مطالعہ کرنے کے لیے بایولوجسٹ جانداروں کی گروپس اور سب گروپس میں کلاسیفیکیشن کرتے ہیں۔ ایمز آف کلاسیفیکیشن یعنی کلاسیفیکیشن کے مقاصد کیا ہیں؟ ٹیکسونومی بایولوجی کی وہ شاخ ہے جس میں جانداروں کی کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے، اور جبکہ ایک اور شاخ سسٹمیٹکس میں جانداروں کی کلاسیفیکیشن کرنے کے علاوہ ان کی ارتقائی تاریخ کا بھی پتہ لگایا جاتا ہے۔ ان دونوں شاخوں کے اہم مقاصد مندرجہ ذیل ہیں: جانداروں کے مابین مشابہتیں اور اختلافات متعین کرنا تاکہ ان کا مطالعہ آسان ہو، جانداروں کے مابین ارتقائی رشتہ تلاش کرنا۔ بیسز آف کلاسیفیکیشن کلاسیفیکیشن کی بنیاد۔ کلاسیفیکیشن کی بنیاد جانداروں کے مابین تعلق پر ہے، اور یہ تعلق خصوصیات میں مشابہت سے معلوم کیا جاتا ہے۔ یہ مشابہتیں واضح کرتی ہیں کہ تمام جاندار اپنی ارتقائی تاریخ کے کسی نہ کسی حصہ میں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، تاہم کچھ جاندار دوسروں کی نسبت آپس میں زیادہ قریبی تعلق رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر چڑیا کا کبوتر سے زیادہ قریبی تعلق ہے، یہ نسبت حشرات سے۔ اس کا مطلب ہے کہ چڑیا اور کبوتر کی ارتقائی تاریخ مشترک ہے۔ جب بایولوجسٹ جانداروں کو گروپس اور سب گروپس میں تقسیم کرتے ہیں تو جسم کی اندرونی اور بیرونی ساختوں اور ڈیولپمنٹ کے مراحل میں مشابہتیں دیکھی جاتی ہیں۔ ماڈرن جینیٹکس کا علم بھی ایک اور قسم کی معلومات دیتا ہے۔ وہ جانداروں کے ڈی این اے میں مشابہتیں اور اختلافات معلوم کر کے ان جانداروں کی ساختوں اور افعال میں بھی مشابہتیں اور اختلافات معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہم ٹیکسونومی کا نظام مراتب اور ان ٹیبلز کے بارے میں دیکھیں گے۔ So gonna see you in the next video. Until then, goodbye for now.